أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ، امید ہے سب لوگ اپنے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قرآن کا یہ سفر، تجوید، تلاوت، اس کی سمجھ زندگی کا حصہ بنا کر چلیں، اور ہر چیز جو روز سیکھیں اسی دن کوشش کریں کہ آپ کے عمل میں آ جائے۔ آج کا ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا، میں اسکرین شیئر کرتی ہوں، پھر آپ لوگ دیکھیں۔ جی، اب آپ کے سامنے ہے ریا، یعنی دکھاوا، شوئنگ آف۔ اب یہ وہ چیز ہے جس سے بہت ہی کم لوگ کہیں گے کہ یہ مجھ میں نہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے اور ہمیں اس سے بچائے، لیکن یہ اتنی باریک سٹل سی چیز ہے کہ جس سے بچنا محال ہے۔ ہر کوئی اس مصیبت میں یا اس بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو آج دیکھیں گے کہ ہمارے اخلاق کو یہ کس طرح سے ریا جو ہے وہ بگاڑتا ہے، اور نہ صرف اخلاق کو بلکہ ہمارے اعمال کو کھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن آپ لوگ نوٹ کر لیں اپنے اپنے نوٹس میں، چاہیں تو اسکرین شاٹ لے لیں اس کی ڈیفینیشن کا۔ یہ آپ کے سامنے ہے ریا۔ بعض کہتے ہیں کہ رویا سے ہے، یعنی دیکھنے سے تعلق ہے، تو دکھاوا، دنیا کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم اپنے عمل ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی جو ٹرو میننگ ہے وہ نوٹ کر لیں کہ ریا کا مطلب ہے ڈوئنگ این ایکشن ٹو پلیز ادرس or to gain their admiration instead of focusing on receiving Allah's pleasure۔ یعنی جو رضامندی آپ کو اللہ سے چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں یہ کام کروں اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اس انٹینشن کے بجائے آپ سوچیں بھی نہیں یہ بات، بس ٹوٹل فوکس آپ کا یہ ہو کہ جب میں یہ کام کروں لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں، لوگ میری تعریف کریں۔ بیسک سی ڈیفینیشن ہے، اور یہ ہر عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں ہر حال میں ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ہم سب کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے۔ کتنے کام ہیں جو ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے ایک فلیش کی طرح، لوگ کیا کہیں گے۔ اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے اخلاص، ٹرو انٹینشن، سچی نیت۔ دیکھیں، ریا کو سمجھنے کے لیے نیت کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک شخص یا دو لوگ ایک ہی ایکشن کرتے ہیں، ایک کو میں کہوں گی کہ یہ ریا ہے اور دوسرے کو میں کہوں گی کہ یہ ریا نہیں ہے، تو اب اسٹوڈنٹ پوچھیں گے کہ دونوں نے ایک ہی تو کام کیا ہے، لیکن نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دکھاوا یا شوئنگ آف کہاں پر ہے، وہ انٹینشن سے پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ پیور انٹینشن کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں اور وہی کام دوسرا شخص کر رہا ہے لیکن اس کی انٹینشن پیور نہیں ہے، خالص نہیں، وہ صرف لوگوں کو دکھانے کو کر رہا ہے، بس وہ ریا میں بدل جاتا ہے۔ وہی کام دونوں ایک ہی ٹائم میں ایک کام کرتے ہیں، ایک ہی انرجی لگاتے ہیں، ایک ہی اسٹائل سے کرتے ہیں، صرف انٹینشن سے ایک گناہ گار بنتا ہے اور ایک کا اجر اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے، مطلب اس کی ڈیفینیشن کو مجھے نہیں لگتا سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اصل چیز ہے اس کی اہمیت، کہ یہ جو بیماری ہے اس کی جو اہمیت ہے، مطلب اگر ہم یہ کریں گے تو کیا ہو سکتا ہے۔ اہمیت میں یہ چیز آتی ہے، یعنی اس کے بارے میں آپ کتنی احادیث پڑھ لیں، آپ اس میں قرآن کی کتنی آیات پڑھ لیں کہ کوٹ کرنے کے لیے جگہ چاہیے، اتنی جگہوں پر یہ بات مینشن کی گئی ہے کہ یہ ایک شرک خفی ہے، خفیہ شرک ہے، ہڈن شرک ہے۔ اب شرک کا معاملہ ہی ہم تو سوچ کے کام جاتے ہیں کہ ہم اور شرک کریں، اور نہ صرف شرک ہے بلکہ یہ حدیث دیکھیں ابن ماجہ کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں نہیں، واٹ آئی فیئر فار یو مور دین دا مسیح الدجال، یعنی میں اس چیز سے اتنا ڈرتا ہوں جتنا کہ
دجال کے فتنے سے بھی اتنا نہیں ڈرتا جتنا میں اس چیز سے ڈرتا ہوں. اور وہ چیز کیا ہے؟ اٹ از دا ہڈن شرک، شرک خفی. It is when a man stands up for prayer, then beautifies his prayer for another to look at. یہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی. لیکن ہر وہ کام جس میں بس آپ یہ چاہیں کہ لوگ دیکھ لیں، لوگوں کی نظروں میں اچھا بن جاؤں، دس از ہڈن شرک. اب شرک ایک ایسی چیز ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کتنی ہی ایسی قومیں ہیں جن پر عذاب آئے، ان میں انبیاء بھیجے گئے، اور ہر نبی کا ایک کامن میسج ہوتا تھا کہ وہ اپنی قوم کو شرک سے روکتے تھے، اور جب وہ نئی باز آتی تھیں تو ان پر عذاب اترتے تھے. اور دجال کا فتنہ تو وہ فتنہ ہے کہ اس کے بارے میں تو آپ سب پڑھ چکے ہیں کہ اینڈ آف ٹائمز میں سب سے بڑا فتنہ ہی یہ ہوگا جب انسان کا ایمان ہی سلامت نہیں رہ پائے. دونوں چیزیں کتنی خطرناک ہیں. مطلب آپ پوری جو اپنی لائف ہے، ہر روز ہر دن پوری زندگی میں آپ نوٹس کریں کہ جو سب سے بڑا فتنہ آتا ہے وہ دجال کا فتنہ کہلاتا ہے، اور جو سب سے بڑا گناہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے وہ شرک. اور اس حدیث میں دونوں باتیں کی گئی ہیں، اور یہ دونوں چیزوں سے بھی زیادہ، یعنی دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے الریا. اور وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے، جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم شرک کریں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے بتایا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ شرک خفی، ہڈن شرک کیا ہوتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایگزامپل دے کے سمجھایا. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بہت خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا شرک خفی is more hidden than a black ant creeping on a black stone in the middle of a moonless night. یعنی ایک کالی سی چونٹی کو ایک کالے پتھر پہ رکھ دو اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں، تو کیا وہ نظر آئے گی؟ نہیں نظر آئے گی. تو ہڈن شرک اتنا ہڈن ہے، اسی لیے ہم سب اس کو کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کتنا بڑا مطلب ایک شرک کے لیول کا گناہ ہم پرفارم کر رہے ہیں. اور جب ہم کر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ نیکیوں کو ٹرم کرنے والا ٹرمر، یعنی وہ بس جو آپ نے نیکیاں کی ہیں ساری ختم. یہ مسند احمد کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ Verily what I fear most for you is the lesser idolatry، یعنی وہی شرک خفی. پھر آپ نے اس کی وضاحت کی and he elaborated it is showing off، دکھاوا. Allah the exalted will say to them who show off on the day of resurrection, when the people are being rewarded for their deeds, go to those whom you wish to show off in the world and look for your reward with them. صاف صاف اللہ تعالیٰ کہیں گے جن کے لیے کیا تھا اب ریوارڈ بھی انہی سے جا کے لو. اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ اگر ہم نے کوئی کام کیا جس میں یہ نیت ہی نہیں تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوگا، یہ کام میرے آخرت میں کام آئے گا، میں اللہ کو راضی کروں گی، آپ نے وہ کام صرف اس انٹینشن سے کیا کہ مجھے جا کے لوگوں کو دکھانا ہے، تو بس پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ میں نے اتنی اچھی نیکی کی تھی، اتنا بڑا کام کیا تھا، مجھے اس کا ریوارڈ چاہیے. اللہ کہے گا میرے لیے تو کیا ہی نہیں تھا نا، تو میں کیوں ریوارڈ دوں؟ ہر کام کو کرنے سے پہلے اس حدیث کو یاد رکھیں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک بات سوچ لیں کہ کیا یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں یا لوگوں کے لیے کر رہی ہوں. اب بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ یہ کہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ پہلے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کے بعد جب میں یہ کام کروں تو لوگ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں. تو آپ اپنی انٹینشن کو اس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں. اب تھوڑی سی ایگزامپل دیکھیں گے پھر ہم آگے بات کریں گے. دیکھیں جنرل سی میں نے باتیں یہاں لکھی ہیں، یہ میری لسٹ ہے، لیکن ابھی ہم بہت اسپیسیفک ہو کے ایگزامپلس کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی چیز تو آتی ہے کہ ریا فی الدین، یعنی اپنی عبادت میں ریا. بہت سی ایسی ہماری عبادات ہیں جو کہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، لیکن اس میں بھی ہماری نیت شیطان خراب کر دیتا ہے اور ہم اس میں لوگوں کو دکھاوا کرنے لگ جاتے ہیں. یہ تو ہمارا ایکشن ہو گیا. پھر آ جاتے ہیں قول کی طرف، وربل، ہماری اسپیچ. بعض اوقات لوگ اپنی اسپیچ میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اتنا ایلوکوینٹ اس کو بناتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ واہ واہ کریں.
اس میں بھی یعنی کوئی اچھی دینی بھی بات بھی ہوگی نا تو اس میں بھی وہ والے الفاظ شامل کریں گے کہ لوگ خوش ہو جائیں. پھر بہت سارے لوگ بیسک سی ساری بات اصل میں یہی ہے کہ جو بھی آپ ایکشن کریں چاہے قول سے کریں چاہے فعل سے کریں آپ لوگوں کو یہ دکھانا چاہیں کہ میں بہت ہی نیک ہوں پرہیزگار ہوں میرا ایک ایسا امیج قائم ہو جائے کہ ہر شخص سمجھے کہ واہ بھائی یہ تو بہت نیک ہے. اور آخری اگزامپل جس کی تو جتنی بھی مثالیں اس پہ اسپیسیفک ہو اگر ہم ہو جائیں تو آج کی کلاس ختم ہو جائے. سوشل میڈیا سب سے بڑا پلیٹ فارم فار شوئنگ آف. لوگوں کو اتنی آسانی سے موقع فراہم کر دیا ہے شیطان نے ان ایپس کے ذریعے کہ جہاں پہ ہم سب کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے سے مقابلہ ایک سے بڑھ کر ایک دکھاوا ٹو بی انفلوئنشیل. کیونکہ ہمیں لائکس چاہیے ہمیں ایکسٹرنل ویلیڈیشن چاہیے لوگوں سے کہ ہم ہیں اس کے لیے دکھاوا اور پھر ٹرینڈ ہے سب کر رہے ہیں. تو یہ تو جنرل ایگزامپلس تھیں. اب ہم اسپیسیفک ہو کے بات کرتے ہیں جیسے ریا فی الدین. سوری اگلی سلائیڈ پہ ہم بعد میں جائیں گے پہلے ہم ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. جیسے میں نے اوپر بات کی پرفارمنگ اینی ورشپ ٹو امپریس پیپل اس میں سب سے پہلے تو نماز آ جائے گی. اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مطلب یہ اتنا وہی جو میں نے کہا نا شرک خفی ہڈن شرک کالی سی چوٹی کالی سی کالے پتھر پہ رات کے وقت رکھی ہوئی کہ جہاں کوئی ہمارے برابر آ کے نماز پڑھتا ہے ان انٹینشنلی ہم کانشیس ہو جاتے ہیں اور ہماری نماز میں فرق آ جاتا ہے کہ وہ میرے ساتھ پڑھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میں نے اس وقت تشہد میں انگلی کس طرح اٹھائی ہے اور وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرا سجدہ کتنا لمبا ہوا ہے یا میں نے جلدی سے سر اٹھا لیا ہے. میری نماز اچھی ہو چل رہی ہے یا نہیں وہ کیا کہے گا وہ کیا سوچے گا. اور بہت سے لوگ مساجد میں بھی جا کے بھاگتے ہیں فرسٹ رو میں نماز پڑھنے کے لیے حالانکہ اس کا بہت ثواب بھاگنا چاہیے. میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں مسجد میں جاؤں تو پہلی صف میں نماز پڑھوں. لیکن کچھ لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر دفعہ پہلی صف میں اس لیے پڑھیں کہ ہر کوئی جو مسجد میں آتا ہے وہ یہ نوٹس کرے کہ دیکھو یہ عورت ہمیشہ پہلی صف میں کھڑی ہوتی ہے. اور جہاں یہ خیال دل میں آیا وہاں پہ عبادت ضائع ہو گئی. جو بھی پیچھے ہم نے حدیث دیکھی نا کہ اللہ کہے گا جاؤ اب انہی لوگوں سے ریوارڈ مانگو جن کے بارے میں سوچ کے تم نے یہ عبادت کی تھی. تو لوگوں کا مسجد میں آنا نماز پڑھنا اپنا وقت دینا سب کچھ ضائع چلا جاتا ہے کتنی سی سوچ آنے پہ. ایک بار میں اپنی پرسنل بات شیئر کروں گی کہ میں مسجد میں تھی اور میرے برابر ایک لیڈی تھی جسے ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے اور ہم دونوں یہی سمجھتے تھے کہ ہم یہاں پر آتے ہیں سیکھنے کے لیے اسٹوڈنٹ ہیں اور صحیح سمجھتے تھے. لیکن شیطان آپ کی نیت کو ایک سیکنڈ میں بدل دیتا ہے. ایک دفعہ کچھ لوگ میرے پاس آئے اور وہ مجھے آ کے استاذہ اور ٹیچر اور اس طرح کے الفاظ بولنے لگے. تو میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ یہ مجھے ہمیشہ اسٹوڈنٹ سمجھتی ہے آج اسے پتہ چلے گا کہ میں ٹیچر بھی ہوں. اور اس بری طرح سے شیطان نے مجھے اس چیز میں مطلب مجھے کیپچر یعنی ٹریپ کرنا چاہا. اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہتے ہیں نا ہمارے دل میں دو نفس ہوتے ہیں ایک لوامہ ایک امارہ ایک برائی پہ اکساتا ہے اور ایک اچھائی پہ ملامت فوراً آپ کو ملامت کر دیتا ہے. تو فوراً میرے ذہن میں یہ آیا کہ نہیں میرا تو مسجد آنا ضائع ہو جائے گا. یہ کیسا خیال میرے ذہن سے گزرا اور میں نے پھر یہ چیز وہ کی کہ اگر اب مجھے بات کرنی ہے تو میں تھوڑا ڈسٹینس پہ جا کے بات کروں تاکہ کوئی یہ نہ سنے کہ میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہی ہوں. تو ایک لمحہ لگتا ہے آپ کی نیت بدلنے میں. آپ بہت سے کام اچھی نیت سے شروع کرتے ہیں لیکن بعد میں نیت چینج ہو جاتی ہے اور وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. کسی نے اسکالر سے پوچھا کہ کتنا % عمل ضائع ہوگا تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ نے شروع میں عمل کی نیت اچھی رکھی خالص نیت سے کام شروع کیا تو ان دا فرسٹ پارٹ آف ایکشن یو ول بی ریوارڈیڈ. لیکن آخر تک آتے آتے آپ کو یہ ہوا کہ اب لوگ بھی دیکھ لیں میں نے اتنی محنت کی ہے انہیں بھی پتہ چل جائے تو جو آپ نے آخر کا پارٹ جو اپنے ایکشن میں کیا وہ اس پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا سب کچھ ضائع ہو جائے گا. اور بعض کام اس نوعیت کے ہوتے ہیں جو پھر جو آپ نے اچھا کیا تھا اس کو بھی کھا جاتے ہیں.
تو نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے پرسنٹ ملے گا اور کتنے پرسنٹ ضائع ہوگا. تو بہت ہی باریک معاملہ ہے. پھر اسی طریقے سے اگر عبادت کی بات کریں تو بعض لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں اور وہ مینشن کرتے رہتے ہیں کہ میں منڈے کو روزہ رکھتی ہوں, میں تھرسڈے کو روزہ رکھتی ہوں. بہت سے لوگ اپنی تہجد کی عبادت کو مینشن کرتے رہتے ہیں, ایسے آئیز رب کرتے ہیں صبح اٹھ کے کہ سب کو پتہ چلے بھئی میں تہجد میں اٹھی تھی. مطلب اتنا اچھا ایکشن ہے نا تہجد, کتنا خوبصورت, جس میں ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ نزدیک ترین ہوتے ہیں آسمان پہ ہم سے. اتنی اچھی عبادت کر کے صبح اٹھ کے ایک ایکشن, ایک ذرا سی یوں آنکھوں کو رب کیا, سب نے پوچھا کیا ہوا, ہاں وہ میں تہجد میں بھی اٹھی تھی, سارا اجر چلا گیا. جتانا بتانا صرف اس لیے کہ لوگ کہیں اچھا تم تہجد بھی پڑھتی ہو, اچھا تم روز تہجد پڑھتی ہو. ایک کسی کی سیئنگ ہے کہ آپ کی جو پرائیویٹ عبادت ہے نا, اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے رہتے ہیں جب تک آپ اس کو پرائیویٹ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اس کو پرائیویٹ رکھتے ہیں. جیسے جیسے آپ اس کو پبلسائز کرتے جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ کا اجر کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو جس حد تک پرائیویٹ رکھ سکتے ہیں اس کو پرائیویٹ رکھیں, الا یہ کہ آپ کو اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہو, انہیں بتانا ہو کہ بھی دیکھو اس عبادت کی یہ فائدے ہیں, آؤ ہم مل کے کرتے ہیں. پھر وہی بات ہے کہ انٹینشن. پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو بہت نیک سمجھتا ہے کہ بھئی فلاں جو ہے وہ ایسی ہے, وہ ایسی ہے, وہ ایسی عبادت کرتی ہے, اس کی عبادت اتنی اچھی, وہ سمجھتا ہے, ایکچوئل میں ہوتا نہیں ایسا. اور جب وہ کسی تیسرے شخص کے سامنے وہ آپ کے بارے میں بات کر رہی ہے تو آپ بجائے کلیئر کرنے کے نہیں نہیں بھائی میں ایسی نہیں ہوں, اور لوگ کیا کرتے ہیں, وہ چہرے پہ اسمائل لے آتے ہیں, سر نیچے کر لیتے ہیں, یعنی وہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں واقعی میں ایسی ہوں جیسے یہ مجھے ڈیفائن کر رہی. تو یہ چیز بھی پھر آپ اپنی عبادت جو نہیں بھی کر رہے ہیں اور اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں, تو یہ چیز بھی دکھاوے میں آتی ہے. اس کی ایک میں آپ کو اسٹوری بتاؤں گی, اور یہ ریئل اسٹوری ہے جس پہ یقین مجھے مطلب مشکل ہو رہی تھی کہ واقعی انسان اس حد تک دکھاوا کر سکتا ہے. اور یہ امام الجوزی نے اپنی کتاب میں شیئر کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اتنی اچھی نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کے آس پاس جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اس کی تعریف شروع کر دی کہ دیکھو کتنا نیک ہے, اس کی نماز دیکھو کیسے خشوع سے پڑھ رہا ہے, اس کے رکوع, اس کے سجدے, ہر چیز. اچھا وہ یہ باتیں سن رہا تھا اور وہ نماز پڑھتے پڑھتے شیطان نے اس کو اتنا خوش کر دیا کہ وہ اپنی نماز پڑھنے کے بیچ میں اس نے نیت توڑ دی اور پلٹ کے لوگوں سے کہا کہ میں اس وقت روزے کی بھی حالت میں ہوں, میں نے روزہ بھی رکھا ہوا. کوئی بلیو کر سکتا ہے کہ شیطان انسان کو کس لیول پہ لے آتا ہے؟ تو عبادت کے اندر اگر ہم نے دکھاوا کیا تو وہ عبادت ضائع چلی گئی, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر نہیں دیں گے, بلکہ کہیں گے کہ یہ عبادت لوگوں کے لیے کی تھی, اب جا کے لوگوں سے ہی اس کا اجر مانگو. پھر اس کے علاوہ ہم نماز اور روزے اور عبادات سے ہٹ کے بہت سی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, اسپیشلی ٹیچنگ. جو بھی ٹیچرز اس وقت سن رہی ہیں اس چیز کو یاد رکھیں کہ لوگ آپ کو دکھاوا کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں, کیونکہ جب آپ پڑھاتے ہیں اور کوئی آ کے آپ کی تعریف کرتا ہے تو آف کورس بہت اچھا لگتا ہے کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے, اور جس پہ ہو رہی ہے پھر ہم کوشش کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم بھی جب ہم پڑھائیں تو یہ والی چیز ضرور ایڈ کریں, کیونکہ لوگ بہت اس پہ خوش ہوتے ہیں اور بہت تعریف کرتے ہیں. تو پھر وہی چیز ہے کہ انٹینشن, آپ لوگوں کو اپنی تعریف کے لیے درس دے رہے ہیں یا آپ انہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے درس دے رہے ہیں. یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. اور صرف ٹیچرز ہی نہیں, جو اسٹوڈنٹ بھی ہیں اگر وہ بھی کسی کو کوئی ایک بات بھی سکھا رہے ہیں کہ آج ہم نے کلاس میں یہ سیکھا, میں گھر جا کے شیئر کروں گی, اور وہ گھر جا کے دکھاوا کر رہے ہیں ہسبینڈ کے سامنے, بہن بھائیوں کے, ماں باپ کے, کہ دیکھیں آپ لوگوں کو تو یہ بات پتہ بھی نہیں تھی اور مجھے دیکھیں کتنی نالج مل گئی یہ ایک کلاس اٹینڈ کر کے. تو اس اسٹائل سے اور اس طریقے سے, اس نیت سے اگر آپ کسی کو ایک آیت بھی سکھا رہے ہیں وہ قبول نہیں ہوگا سکھانا. بہت سے لوگ پڑھاتے ہوئے اپنی آواز ایسی کر لیتے ہیں, بہت ہی ایموشنل سی آواز کر لیتے ہیں, اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے ان سے زیادہ جینوین سنسیئر کوئی نہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ اگر نیچرلی ایسا ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن صرف دکھاوے کے لیے ٹون بدلنا, آواز بدلنا, جھوٹے آنسو نکالنا, یہ ساری چیزیں
آپ کے لیکچر کو، آپ کی اس عمل کو ضائع کر دیں گی. اور یقین کریں سامنے والے پہ وقت ہی کوئی اثر ہوگا، ورنہ کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ سچی بات دل سے ٹکراتی ہے. ہارٹ ٹچنگ وہی ہوتا ہے جو ہارٹ ٹو ہارٹ آپ کے دل سے نکلی سامنے والے کے دل میں چلی گئی، جس میں سنسیئرٹی ہوتی ہے. بہت سے لوگ اپنے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ سب کہیں بہت ہی بڑی عالمہ ہے بھائی یہ تو. مطلب اچھی بات ہے کہ آپ اچھے اقوال شامل کریں، لوگوں کو اچھی احادیث سنائیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن اس نیت سے نہیں کہ لوگ کہیں اف وہ تو اتنی بڑی عالمہ ہے، وہ تو پتہ نہیں کون سی کتابوں سے پات کر دی ہے. تو یہ ساری چیزیں کہاں جاتی ہیں؟ دکھاوے میں چلی جاتی ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہیں سفر سے آئے ہیں اب کلاس لینے، اور وہ مینشن کر رہے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے میں ابھی بس میں پہنچی ہوں اور میں آپ لوگوں کو پڑھانے بیٹھ گئی، اور میں پچھلے کوئی 15 دن سے میں فلاں جگہ گئی ہوئی تھی، وہاں پہ میرا درس تھا اور مجھے وہاں بلایا گیا اور وہاں پہ اتنی آڈینس تھی. یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں آپ لوگ دوسری جگہوں پہ بھی ٹریول کرتے ہیں، وہاں جا کے بھی درس دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کرتے ہیں. مطلب نیت کیا ہے؟ یہ کہ سب لوگ امپریس ہو جائیں کہ بھئی میں بہت ہی بڑی اسکالرلی لیول پہ پہنچ گئی ہوں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اور یہ سب چیزیں مطلب دل میں آتی ہیں، مطلب لوگ ہی لے کے آتے ہیں. ایک امام صہیب ویب کا واقعہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے خطبہ دیا، اور وہ کسی دوسرے سٹی میں جا کے وہ خطبہ دیا تھا. انہوں نے جب خطبہ دیا تو وہیں پر ہی ایک شخص آیا مجمع میں سے اینڈ میں، اور اس نے آ کے کہا کہ یا امام آپ نے آج جو خطبہ دیا ہے نا، یہ تو میرے دل میں اتر گیا، اور میں نے زندگی میں کبھی ایسا لیکچر نہیں سنا، ایسا خطبہ نہیں سنا. آپ نے جو باتیں کی میرا تو دل خون کے آنسو رو رہا ہے. مطلب وہ بولتے ہیں نا کہ مائی ہارٹ از بلیڈنگ، میرا نفس، مائی سول از بلیڈنگ. آپ نے ایسی باتیں کی، میں نے کبھی زندگی میں ایسی باتیں نہیں سنی تھی. اور وہ کہتے ہیں، وہ اتنے بڑے شیخ ہو کے وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی باتیں سن کے اتنا زیادہ اوور ایکسائٹیڈ ہو گیا کہ واقعی دیکھو یہ باتیں لوگوں پہ کیا اثر کرتی ہیں، اور میں اتنا زیادہ خوش ہو گیا، اور میں نے یہی کوشش کی کہ اس طرح کی بات کرنی چاہیے، لوگ پسند کرتے ہیں. وہی شیطان نے ان کے دل میں یہ ڈالا. خیر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لیسن یہ دیا کہ میں وہاں سے پھر چلا گیا، اور 3 سال کے بعد میں اس مسجد میں پھر دوبارہ آیا اور میں نے اس دن خطبہ دیا. 3 سال کے بعد جب میں نے خطبہ دیا تو وہی شخص پھر دوبارہ آیا اینڈ میں، اور پھر آ کے اس نے وہی باتیں کی کہ میرا تو ہارٹ بلیڈ کر رہا ہے، میں نے تو آج تک کبھی سنا ہی نہیں اتنا زبردست خطبہ، کیا آپ نے بات کی ہے. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم پہلے مجھ سے مل چکے ہو؟ تو اس شخص نے کہا نہیں میں تو آج آپ سے پہلی دفعہ مل رہا ہوں، میں نے تو آپ کا یہ لیکچر آج پہلی دفعہ سنا ہے. وہ کہتے ہیں بس اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہماری زندگی میں بعض انسان جو ہوتے ہیں نا، وہ شیطان کا رول پلے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہماری زندگی میں بھیجتا ہے ٹیسٹ کرنے کو ہمارا ایمان. اب وہ اس کی باتوں میں آ کے اگر دکھاوا کرنے لگ جاتے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ شخص ہر ایک کے ساتھ شاید یہی کرتا تھا. تو لوگ آپ کو دکھاوے پہ مجبور کر دیتے ہیں. شیطان انسانوں کی شکل میں بھی آتا ہے. اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. پھر عبادات اور ٹیچنگ اور ادر ایگزامپلس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نارمل لوگ، اب میں ٹیچر کی بات نہیں کر رہی، وہ جان بوجھ کے اگر کسی ریلیجیس گیدرنگ میں جاتے ہیں نا تو ان کی زبان پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، مطلب بار بار وہ اس طرح کے الفاظ بولنے لگتے ہیں. کچھ آیتیں اگر تھوڑی بہت یاد ہیں، مطلب وہ صرف یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی بہت دین کی نالج ایسی گیدرنگ میں بیٹھ کے. اور وہاں سے اٹھ کے وہ کسی دوسری جگہ جائیں گے، وہاں پہ وہ جس ٹائپ کے جوکس ہو رہے ہوں گے، اگر انڈیسینٹ بھی ہوں گے، وہ جا کے وہ جوکس بھی کرنا شروع ہو جائیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں نا جیسا دیس ویسا بھیس، اردو کا محاورہ ہے کہ جس جگہ جاؤ تو ویسے ہی بن جاؤ. تو وہ فیک اپنی اسپیچ میں ایڈ کر دیتے ہیں کچھ اس طرح کے الفاظ تاکہ لوگ امپریس ہو جائیں. پھر بعض یہ کریں گے کہ شو کریں گے اللہ مجھے آخرت سے بہت ڈر لگتا ہے، میں اللہ سے بہت ڈرتی ہوں، میں بچپن سے ہی ایسی ہوں، مجھے تو بہت خوف آتا ہے. گناہ بھی کر رہے ہوں گے لیکن یہ جملے بار بار بول رہے ہوں گے ہر کسی کو بتانے کو کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت ڈرتی ہوں اللہ سے. کچھ لوگ نارملی سننا کو پورا نہیں کرتے، اپنے گھر میں کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں، لیکن کسی جگہ جائیں گے
تو وہ صرف دکھانے کو کہ میں دیکھو میں سنت پہ کتنا عمل کرتی ہوں، تو وہ بیٹھ کے پانی پیئیں گے، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، ہر چیز میں سننا کو فالو کریں گے، اور اپنے گھر آتے ہی وداؤٹ سننا جیسے دل چاہے گا وہ کریں گے۔ اور یہ سب ہم کرتے ہیں نا کیونکہ وہاں جا کے ہمیں ایک ایکسٹرنل ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے لوگوں سے، کہ لوگ ایکسیپٹ کریں کہ ہاں ہم بڑے نیک ہیں۔ پھر اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں گھر میں لیزی ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے اتنا ایکٹیو ہو کے کام کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ سب کہیں کہ دیکھو واقعی یہ کتنے اچھے کام کرتی ہے، کتنی ایکٹیو ہے۔ پھر اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہیں وہ اچھے کام جو ہوتے ہیں وہ بڑھاتے رہتے ہیں جب تک سب ان کو ویلیڈیٹ کرتے رہتے ہیں، تعریفیں مل رہی ہیں وہ اچھے کام کر، جہاں کسی نے ان کو کرٹیسائز کیا بس وہیں سب کچھ ختم۔ اسپیشلی اسٹوڈنٹس، جب تک ٹیچر ان کی تعریف کر رہی ہے، اچھے مارکس آ رہے ہیں، سب کچھ صحیح چل رہا ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، کورس کر رہے ہیں، اگر کسی دن کلاس میں کسی نے کرٹیسائز کر دیا، ٹیچر نے کچھ کہہ دیا، اسٹوڈنٹس میں سے کسی نے کچھ کہہ دیا، یا اچھے مارکس نہیں آئے، اچھا بھائی میں یہ کورس چھوڑ رہی ہوں، تو کیا آپ لوگوں کے لیے کلاس میں آ رہے تھے کہ سارے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز آپ کو اپریشیٹ کرتے رہیں؟ جہاں پہ کرٹیسزم آیا میں کورس چھوڑ رہی ہوں، تو پھر وہ کورس تو اللہ کے لیے نہیں تھا نا۔ مطلب نالج کس کے لیے حاصل کرنے ہم اس کلاس میں آئے؟ کلاس چل رہی ہے، بہت سے لوگ ماشاءاللہ ان کی تلاوت بہت اچھی ہوتی ہے، بہت ہی باریک سی بات ہے، جیسے مصباح میم آپ سے کہتی ہیں کسی سے اپنی تلاوت کریں، تو آپ وہ تلاوت اس لیے اس نیت سے کریں کہ آپ کو ٹیچر نے بولا ہے اور آپ نے کرنی ہے اور اچھی طرح کرنی ہے۔ لیکن اگر نیت میں ہی شامل ہو گیا کہ اس وقت کلاس میں 86 اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ 86 اسٹوڈنٹس سنیں گے کہ دیکھو کیا میری تلاوت ہے، کتنی خوبصورت تجوید ہے، ذرا سی بھی آپ کی نیت میں یہ بات شامل ہو گئی، اس کلاس میں آنے کا، سنانے کا سارا اجر اللہ جانتا ہے کہ پھر کتنا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا، سب ختم۔ تو یہ ساری چیزیں، مطلب ٹائم کم ہے، جلدی سے ایگزامپلس کو پورا کرتے ہیں، چلیں سوشل میڈیا کی طرف آ جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کیا ہے؟ ایسا بنا بنایا ریڈی میڈ پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے کہ آپ اس پہ شو آف اور شو کیس دونوں چیزیں ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ کا فیس بک ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، اسنیپ چیٹ ہو گیا، ٹک ٹاک ہو گیا، ہر طرف آپ کی پوری پرسنالٹی، آپ کی فیملی، آپ کا گھر، آپ کے فور فادرز تک ہسٹری، ہر چیز کا ڈسپلے موجود ہے، ہر چیز ہم شیئر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ یہ جتنے فیشن ٹرینڈز ہیں، آج کل یہ فیشن آیا چلو بھئی اب شرٹ ایسے سلنے لگی ہے، ادھر شرٹ سلی اور ادھر اس کی پکچر اس پہ گئی، یہ بتانے کو کہ میں نے یہ فیشن سب سے پہلے کیا ہے۔ موبائل کو ایون کہ لوگ اپنی سیلفی بھی، اگر پکچر خود ہی سیلفی لیتے ہیں اور اپنی سیلفی لیتے ہوئے موبائل کو اس طرح سے پکڑتے ہیں اور مرر میں کے سامنے کھڑے ہو کے پکچر لیتے ہیں کہ مرر میں ان کا موبائل نظر آئے کہ کس برانڈ کا موبائل ہے جس سے وہ سیلفی لے رہے تھے، اور پھر وہ پوز اور وہ پکچر انسٹاگرام پہ شیئر کی جاتی ہے تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ میرے پاس یہ والا موبائل۔ اپنی گاڑیوں کے برانڈ، اپنے کپڑوں کے، پرسز کے، اپنے گھر کے، گھر کا ڈیکور، ٹیبل ڈیکور، کراکری سے لے کے جویلری، ڈریسز، فوڈ آئٹمز، مطلب کیا کچھ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں ہم۔ ایک چیز ہے کہ آپ نے کوئی، پھر وہی بات ہے کہ اچھا سا کھانا بنایا اور آپ نے سوشل میڈیا پہ شیئر کر کے کہا کہ چلو بھائی میں نے بنایا، کون آ رہا ہے، ہم سب مل کے کھائیں گے، تو یہ آپ کی نیت اچھی تھی۔ لیکن اگر آپ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ بنانا آتا ہے، میرا ہائی سٹیٹس ہے، میں ایسے کھانے کھاتی ہوں، میں اس طرح کی کوزین یوز کرتی ہوں، میری کراکری ایسی ہوتی ہے جس میں کھاتی ہوں، تو یہ سب کیا ہے؟ ٹوٹل دکھاوا ہے۔ اور پھر ٹک ٹاک کے اوپر جس طرح سے آج کل فیملی لائف کا ڈسپلے ہو رہا ہے، اس شو آف کو تو دیکھ کے میں حیران ہو جاتی ہوں کہ اپنی فیملی ریلیشن شپس اتنا آبویس ہو کے ٹک ٹاک پہ پیچھے سانگ چل رہا ہے، لپ سنک ہو رہے ہیں، کوئی اپنے ہسبینڈس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، کوئی اپنے فرینڈس کے ساتھ کر رہے ہیں، مطلب جس کے ساتھ بھی آپ کی جو بھی فیملی ریلیشن شپ ہے اس کا کھلے عام اظہار ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اور بیک گراؤنڈ میں سانگز چل رہے ہوتے ہیں اور لپ سنک چل رہا ہوتا ہے، یعنی پراپر اپنے آپ کو ایک فلم اسٹار یا سیلیبریٹی سمجھنے لگتے ہیں لوگ،
اور ٹک ٹاک ویڈیوز بنا بنا کے ڈال رہے ہوتے. پہلے پکچرز تھیں، اب ویڈیوز ہیں، اور صرف دکھاوا ہے، صرف دکھاوا. ایسی لوگوں کے ہائی پروفائل گیدرنگز میں جانا، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ پکچرز کھنچوانا، پھر وہ پکچرز ڈالنا، دیکھو میں نے فلاں کے ساتھ کھڑے ہو کے پکچر لی تھی. مجھے یاد ہے میں یو کے میں ایک دفعہ وہ جو میڈم ٹساڈ میوزیم ہے جہاں سارے سیلیبریٹیز اور ہائی پروفائل لوگوں کے وہ اسٹیچوز ہیں، لوگ ان کے گلوں میں ہاتھ ڈال ڈال کے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پکچر لیتے ہیں، اور پھر آ کے ایک ایک کو دکھاتے ہیں، دیکھو میں نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے پکچر. کیا دکھانا چاہ رہے ہیں ہم؟ وہ اسٹیچوز اتنے ہائی پروفائل ہو گئے کہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا آج ہمارے لیے عظمت کی بات ہے. سوشل میڈیا نے دکھاوے کو اتنا ایزی کر دیا، مطلب شیطان نے اتنا بڑا وار کیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ انسان بچ نہیں سکتا. اور پھر ریزنز چلیں، ریزنز دیکھ لیتے ہیں کیوں کرتے ہیں ہم ایسا. کازز آف ریا. سب سے پہلی چیز تو شیطان. جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں شیطان وہاں آپ کے دل میں آ کے یہ بات ڈالے گا کہ اب چاہے اب تمہاری عبادت ہے، چاہے دنیا کا کوئی کام ہے، جو بھی ہے، تمہیں پریز چاہیے. مطلب بعض دفعہ شیطان یہ کہتا ہے دیکھو تم اتنا کر رہی ہو لوگوں کے لیے، کوئی تمہیں اپریشیٹ تک نہیں کرتا، اور ہم اچھا کام چھوڑ دیتے ہیں کہ میں نے تو اتنا اس کے لیے کیا، اس نے پلٹ کے مجھے ایک جملہ نہیں بولا تھینکس کا، اب تو میں اس کے لیے کچھ نہیں کروں گی. آپ کسی جگہ گئے، والنٹیئرنگ کی، بہت اچھا کام کیا، گھر آئے، ارے ان لوگوں نے تو مجھے سرٹیفکیٹ تک نہیں دیا والنٹیئرنگ کا، ان میں سے کسی نے مجھے اپریشیٹ تک نہیں کیا، ایک کپ چائے کو بھی نہیں پوچھا، اب میں یہ کام نہیں کروں گی. یہ ایسے شیطان آپ کے دل میں خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. آپ کی اپریسیشن تمہیں چاہیے، تم نے اتنا کیا ہے، یو مسٹ بی اپریشیٹڈ. اور دوسری چیز کہ بہت آسان ہے ریا کرنا. کتنی دیر لگتی ہے؟ سلائٹ آلٹریشن ان دا انٹینشن. بس جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ انسان شروع میں اچھی نیت سے کام شروع کرتا ہے، اینڈ ہوتے ہوتے نیت ختم، کام اس کی نیت خراب. کیونکہ نیت کو بدلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈز، مائکرو سیکنڈز. ایک خیال شیطان نے وسوسہ ڈالا، وہیں آپ کی انٹینشن چینج ہو گئی. تو یہ ہیومن نیچر میں ہے. اسی لیے اگر ہم اس سے بچ رہے ہیں تو اس کا اجر بھی پھر بہت بڑا ہے، کیونکہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ یہ کتنا ہڈن شرک ہے، اتنی خفیہ چیز ہے. تو جو انسان ایفرٹ کر رہا ہے اس سے بچنے کے لیے، اس کا اجر کتنا بڑا ہوگا. پھر اس کے علاوہ ایمان کی کمزوری. جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو کیا ہمارے ذہن میں کبھی قبر کا عذاب آتا ہے؟ کیا ہم کبھی اپنی آخرت کی پلاننگ کرتے ہیں؟ کیا ہم قیامت کے دن کا سوچتے ہیں؟ یہ باتیں، یہ ٹاپکس ہم ڈسکس کرتے ہیں. جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ صرف دنیا کی باتیں، انجوائمنٹ، آگے کی پلاننگ، انویسٹمنٹ، فرینڈز کے ساتھ چل کرنا، بس. تو ایسے میں پھر انسان کوئی بھی کام کرے گا تو اس کی سوچ کہاں تک لمیٹڈ ہوگی کہ بس بس لوگ دیکھ لیں، لوگ تعریف کر دیں، اتنے لائکس مل جائیں، اتنے کمنٹس اچھے سے آ جائیں، اتنے ویوز ہو جائیں، دیٹس اٹ. کہاں وہ سوچے گا کہ نہیں یہ کام میری آخرت بنا سکتا ہے. تو ایمان کی کمزوری جس میں جتنی زیادہ ہوگی، دکھاوا اتنا ہی اس میں بھی زیادہ ہوگا. اور پھر بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی میں کچھ انفیریئر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو انفیریورٹی کمپلیکس میں جو پڑ جاتا ہے نا، اس کو ایک ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے دنیا کے بیچ میں، لوگوں کے بیچ میں، ہے آئی ایم ہیئر، میں بھی ہوں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے وہ سب کچھ نہیں کیا جو دنیا کر رہی ہے تو پھر کیا ہوگا، کوئی مجھے، سب لوگ مجھے کرٹیسائز کریں گے، تو مجھے بھی وہی کرنا ہے جو سب کر رہے ہیں. کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ میں بھی ہوں. تو اس فیئر میں آ کے ہم سوشل میڈیا پہ اتنا جو دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مین ریزن ہی یہی ہوتا ہے، فیئر آف کرٹیسزم فرام پیپل. ارے میرا گھر ایسا نہیں دکھ جائے، ارے میرے کپڑے ایسے نہیں دکھ جائیں، ابھی میری پکچر نہیں لینا، ابھی میری لپسٹک نہیں لگی ہوئی، میں کتنی بری لگوں گی. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اور پھر اصل چیز ہے مقابلہ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ایک جنگ، ریس، کمپٹیشن.
کہ جتنا میں آگے بڑھوں گی اتنا ہی میں اس کا ڈسپلے کروں گی، لوگوں کو دکھاوا کروں گی کہ دیکھو میں سب سے آگے ہوں، ہر چیز میں سب سے پہلے ہوں۔ یہ لالچ، یہ گریڈ، یہ مطلب یہ ساری ویل کنیکٹڈ بیماریاں ہیں۔ گریڈ خود ایک بیماری ہے، جیلسی ایک بیماری ہے، ہر چیز آپس میں ویل کنیکٹڈ ہے، ایروگنس۔ تو یہ سب چیزیں جب مل جاتی ہیں تو ریا کیا ہے؟ ریا ان سب چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، دکھاوا۔ تو ان ساری باتوں سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر اسی حال میں رہے تو اللہ آپ کو اسی حال میں چھوڑ دے گا، ہے نا؟ وہ قوم، اللہ تعالیٰ اس کا حال کبھی نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنا حال خود نہیں بدلتی، قرآن میں آتا ہے۔ اور اسی طرح یہ سورہ ہود میں ہے کہ whoever desires the life of the world and its luxuries, to them we shall pay in full the wages of their deeds therein and will not make any reduction in it۔ دنیا کے لیے آپ جو کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے جو آپ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں واقعی جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ اس دنیا میں کھو جائیں گے، اس ورلڈلی لائف میں جو آپ کی نیت تھی اسی راستے پہ ہم چل پڑیں گے، پورا پورا دنیا میں وہی سب کچھ ملے گا، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، دکھاوا کر کے ہم کتنا لوگوں کو تھوڑی سی دیر کا پلیجر ہوتا ہے نا، ایک ہم نے اپنی انسٹا پہ پکچر دیکھی، اچھا آج مجھے 20 لائکس ملے، کتنی دیر آپ خوش ہوتے ہیں اس بات پہ؟ سیکنڈز، اس کے بعد آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مطلب ایک اتنی سی دیر کی خوشی کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا بڑا ناراضگی کا موقع دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، مطلب سارے ہمارے اگر نیکیاں ریا یا دکھاوا کھا گیا تو اس دن جب اعمال تولے جائیں گے، ہمارے جو اوزان اسکیلز ہوں گے، کیا بچے گا؟ کچھ بچے گا بھی یا سب یہیں پہ ہی ختم کر کے چلے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، دکھاوا کرنے والے شرک خفی کر رہے ہیں۔ جس شرک کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، غصے کا ہائیسٹ لیول، دنیا میں بھی سزا، آخرت میں بھی سزا، سارے اعمال ضائع۔ اور پھر جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا اس کو آج اپریشیٹ کر رہی ہے، وہی دنیا کل اس کو ڈسگریس بھی کرتی ہے، دنیا کی رسوائی بھی اس کو ملتی ہے۔ اور اس کی ایویڈنسز یہ دیکھ لیتے ہیں سورہ بقرہ میں، پوری اللہ تعالیٰ نے یہ اگزامپل دیے کہ کس طریقے سے ایک سخت سی چٹان، ایک راک، اور اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی، اور پھر جیسے ہی بارش ہوئی سب کچھ کلین ہو گیا، صاف ہو گیا، کچھ نہیں بچا، بارش اپنے ساتھ سب لے گئی۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں صرف دنیا کو دکھانے کے لیے۔ سارا جو صدقے کا ثواب تھا، بارش جیسے صاف ستھرا چکنا کر دیتی ہے پتھر کو، ایسے وائپ آؤٹ ہو گیا ان کا سارا عمل، ان کا سارا صدقہ۔ اور بہت سے لوگ اسپیشلی صدقے کے معاملے میں بہت دکھاوا کرتے ہیں، مینشن ضرور کرتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ صدقہ دیا، اتنا دیا۔ پھر اسی طرح سزا، اس کی ایویڈنس یہ ابن حجر کا یہ قول ہے کہ جو بھی کوئی ایسا کام جو آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا، will be punished for that. Allah will expose him and make known what he is concealing. Humiliation، فتح الباری میں یہ آتا ہے کہ جس نے بھی، it was said whoever does something with the intention of gaining status and prestige among people and doesn't seek the face of Allah by doing it, Allah will make him the subject of bad speech among the people in whose eyes he wanted to gain status۔ جس دنیا کے لیے وہ یہ سب کرتا تھا، شروع میں وہ دنیا بڑا ساتھ دیتی، بعد میں وہی لوگ ذلیل کرتے ہیں، وہیں سے پھر رسوائی ملتی ہے۔ اور سورہ ماعون میں ہم کتنی دفعہ یہ والی بات پڑھتے ہیں، سورہ ماعون سب کو یاد ہوگی نا، کہ جو لوگ بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، ان جو اس وقت کی یعنی جو منافق ہوتے تھے، ان کی نماز کیا ہوتی تھی؟ منافقت سے بھری ہوتی تھی، تو کہا گیا ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور اس میں ساتھ ساتھ کیا آتا ہے؟ those who do good deeds only to be seen، تاکہ لوگ دیکھیں۔ کیا ہے ان لوگوں کے لیے؟ ڈسٹرکشن، ہلاکت ہے ان کے لیے، یہ الفاظ آتے ہیں۔ سب کچھ ہی برباد ہو گیا، سب کچھ ہی ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا۔ تو چلیں اینڈ کرتے ہیں۔
اب اس کا علاج دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے بھائی، کیسے بچنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کی چاہیں تو آپ لوگ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یاد رکھیں بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ بسم اللہ ہی استعانہ، ہم اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بسم اللہ پڑھنے سے اس کام میں برکت شامل ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ڈر ہے کہ آگے چل کے میری نیت خراب ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے۔ تو ہر کام بسم اللہ پڑھ کے کریں۔ پھر بہت ساری دعائیں ہیں، اگر آپ کو قرآنی مسنون دعائیں یاد ہیں تو بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جب فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ اچھا میں یہ والی دعا پڑھ لیتی ہوں اس سے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم کوئی بھی کسی بھی جگہ جا رہے ہیں، جیسے رب اشرح لی ہم پڑھتے ہیں کلاس شروع ہونے سے پہلے، تو آپ کو جب میننگ آتی ہوگی تو وہ دعائیں یاد ہوں گی نا، تو جس نوعیت کا کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اس سے ریلیٹڈ کوئی دعا پڑھ لیں، تاکہ شیطان آپ پہ حملہ نہیں کر سکے، آپ کی نیت خراب نہیں کر سکے، دکھاوے کا ایلیمنٹ آپ کے ذہن میں بھی نہیں آئے۔ اور پھر وہی چیز کہ اس کام کو یہ سوچ کے کریں کہ اگر میں یہ کام اکیلے کر رہی ہوتی تو کیسے کرتی۔ فوراً آپ کو خیال آئے گا کہ ہاں اکیلے میں تو میں ایسے نہیں کرتی، اس کا مطلب ہے میں ابھی لوگوں کے سامنے ایسے کر رہی ہوں۔ تو فوراً یہ بات سوچ لیں کہ میں یہ کام اکیلے کیسے کرتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر دونوں حالتوں میں دیکھ رہا ہے، اکیلے بھی اور سامنے بھی۔ پھر کوشش کریں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ موٹیویشنل پرپس کے لیے ہم اپنے گڈ ڈیڈز کو بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ جائز ہے، لیکن کوشش کریں کہ جس حد تک ممکن ہو اپنے اچھے اعمال کو چھپا کے کریں، ہائڈ کریں، اور اپنی نیتوں کی ہر وقت حفاظت کریں، چیک رکھیں میری نیت بدل تو نہیں رہی، شیطان مجھے وسپر تو نہیں کر رہا، اور اچھے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، کیونکہ آپ کی نیت ہی پہ سب کچھ ملنے والا ہے۔ اپنی نیت کو گارڈ کریں گے تو آپ ریا سے بچ جائیں گے۔ موسٹ امپورٹنٹ چیز اس میں یہی، یعنی وہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کوئی بھی کام جو آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ نہیں پکڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت سچی تھی۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا میں آج سے یہ نہیں کروں گی، یہ نہیں کروں گی، یہ نہیں کروں گی، نہیں، کہیں کہیں موٹیویشن بھی ضروری ہوتی۔ اپنی نیت چیک کر لیں آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ، کیونکہ بعض دفعہ نیت ایسی ہوتی ہے، جیسے وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے، وہ کسی غزوہ پہ جا رہے تھے، اور ان لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ریسورسز نہیں تھی، آپ نے ان کو منع کر دیا، وہ لوگ نہیں جا سکے۔ لیکن قرآن میں آتا ہے کہ جہاں جہاں اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی کے صحابی گئے، جو نہیں جا سکے تھے ایکول اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوارڈ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نیت کر کے آئے تھے، جا نہیں سکے۔ اگر آپ کسی کام کی نیت کر لیں نا، اور سپوز آپ نے وہ کیا نہیں، اللہ آپ کو پھر بھی اجر دے دیتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کاش آج میرے پاس اتنا مال ہوتا تو میں بھی اس وقت چیریٹی کرتی، اس کو اس کی نیت پہ ثواب مل جاتا ہے، حالانکہ اس نے کی نہیں چیریٹی، لیکن ثواب مل جاتا ہے۔ تو مین چیک ہے اپنی گارڈ یور انٹینشنز، ٹھیک ہے؟ اور یہ دعا ہے، جیسے شرک کی بات ہوئی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں شرک سے بچنے کے لیے کون سی دعا پڑھیں، تو لے لیں اس کی پکچر، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم۔ چلیں یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔